بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجابی کا سبق نمبر 225 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویرد علی قولہم سے لے کر عارض للتخفیف تک پڑھیں گے۔ ویرد علی قولہم، اور نحویوں کے اس قاعدے پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص ہے کہ وہ اسم جو مماثل و مضاف الیہ کے اس کی اضافت نہیں کی جا سکتی عموم اور خصوص میں، یعنی جو عموم اور خصوص میں مماثل ہوں۔ قولہم، اور اس قول کے ساتھ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے سعید و قردن و نحوہ، سعید و قردن اور اس جیسی اور مثالوں کے ساتھ۔ فإن سعیدا و قردا، کیونکہ سعید اور قرد جو ہیں اسمان لمسمى واحد، یہ ایک ہی مسمى کے لیے دو نام ہیں، کلیس و اسد، جس طرح کہ لیس اور اسد، مع انہ اضیف احدہما الی الاخر، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں سے ایک کی اضافت کی گئی ہے دوسرے کی طرف۔ فاجیب عنہ، پس اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بانہ متأول، کہ اس کی تعویل کی گئی ہے بحمل احدہما علی المدلول والآخر علی اللفظ، ان میں سے ایک کے مدلول پر محمول کرنے کے ساتھ اور دوسرے کو لفظ پر محمول کرنے کے ساتھ۔ فإنک اذا قلت، کیونکہ جب آپ کہیں گے جاءنی سعید و قرد، کأنک قلت جاءنی مدلول هذا اللفظ، گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس اس لفظ کا مدلول آیا ہے۔ ولم یقول، اور آپ یہ نہیں کہیں گے قرض سعید، لأن قصدهم بالاضافت التوضیح، کیونکہ ان کی جو قصد ہے اضافت کی وجہ سے وہ توضیح ہے۔ واللقب اوضح من الاسم غالبا، اور لقب جو ہے وہ غالب طور پر اسم سے واضح ہیں، اسم سے واضح ہیں۔ وَإِذَا أُضِيفَ الْإِسْمُ صحیح، اور جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی، اور اسم صحیح نحویوں کے عرف میں کہتے ہیں ما لیس فی آخرہ حرف علت، کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، او الملحق بہ، یا جب اضافت کی جائے اسم صحیح ملحق کی، یعنی جو صحیح کے ساتھ ملحق ہو، اور صحیح کے ساتھ ملحق وہ ہوتا ہے، ملحق بہ وہ ہے وہو ما فی آخرہ واو او یاء ما قبلها ساکن، کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو جس کا مقبل ساکن ہو۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِالصَّحِيحِ، اور یہ اس لیے ملحق بالصحیح ہوتا ہے لأن حرف العلت بعد السکون، کیونکہ حرف علت جو ہیں وہ سکون کے بعد لا يثقل علیہ الحرکت، اس پر حرکت جو ہے وہ ثقیل نہیں ہوتی، لمعارضت خفت السکون ثقل الحرکت، سکون کی خفت کا حرکت کے ثقل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ حرف العلت بعد السکون مثلها بعد السکوت فی الوقوع، کیونکہ حرف علت سکون کے بعد اس حرف علت کی طرح ہے جو وقوع میں سکوت کے بعد ہو، زبان کے آرام پا جانے کے بعد۔ وَلَا يَثْقُلُ عَلَيْهَا الْحَرْكَةُ بَعْدَ السُّكُوتِ، اور ثقیل نہیں ہوتا اس پر حرکت جو ہے وہ سکوت کے بعد، یعنی فی الابتداء، اور سکوت سے مراد جو ہے وہ ابتدا ہے، یعنی ابتدا میں۔ قضا بعد سکون، اسی طرح سکون کے بعد الی یاء المتکلم، کہ جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی یا ملحق بصحیح کی یا متکلم کی طرف، کسر آخر ہو تو اس کے آخر کو کسرہ دیا جائے گا، للتناسب، تناسب کی وجہ سے۔ مثل، جیسا کہ صوبی و داری فی صحیح ہے، یہ صحیح کی مثال ہیں، وزبی و دلوی فی الملحق بھی، یہ ملحق بھی کی مثال ہیں، والیاء مفتوحۃ اور ساکنۃ، تو یا مفتوحہ ہوگا یا ساکنہ۔ وقد اختلف، اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے فی ان ایہما الاصل، کہ ان دونوں میں سے کون سا اصل ہے، والصحیح انہ الفتح، اور درست بات یہ ہے کہ فتح اصل ہے، اذ الاصل فی الکلمۃ التی علی حرف واحد، اس لیے کہ اس کلمے میں اصل جو ہے کہ جو حرف واحد پر مشتمل ہو، هو الحرکت، وہ حرکت ہیں، لئلا یلزم الابتداء بالساکن حقیقتا او حکما، تاکہ ابتداء بالسکون حقیقتا یا حکما لازم نہ آئے، والاصل فیما بنی الحرکت الفتح، اور اصل اس میں کہ جو مبنی بر حرکت ہو اس میں فتح ہیں، والسکون انما هو عارض للتخفیف، اور سکون تو عارض ہیں تخفیف کی وجہ سے۔
ويرد على قولهم ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص قولهم سعيد قرض ونحوه فأجيب عنه بأنه متأول۔ صاحب کافیہ اس عبارت میں قاعدہ مذکورہ پر ہونے والے ایک سوال کے مقدر کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور قاعدہ مذکورہ وہ ہے کہ ہر وہ اسم جو مماثل ہو مضاف الیہ کے عموم اور خصوص میں اس کی اضافت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس قاعدے پر یہ سعید و قرضین کے ساتھ اعتراض کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ علامہ ابن حاجب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سعید اور قرض دونوں ایک ہی آدمی کے نام ہیں، تو یہ عموم خصوص میں مماثل ہوئے، اس کے باوجود اضافت کے ساتھ سعید و قرضین کہا جاتا ہے، جس کا جواب ماتن نے یہ دیا ہے کہ اس میں تعویل کی گئی ہے، اور اس کی تفصیل وہ شرح میں آ رہی ہے۔ وَيَرِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ، اس عبارت میں محل سوال کی تعین ہے کہ اس سوال کا محل قاعدہ مذکورہ ہے کہ جب وہ اسم عموم خصوص میں مماثل ہو تو ان میں سے ایک کی اضافت دوسری کی طرف جائز نہیں ہوتی۔ وَلَا يُضَافُ اسم مماثل للمضاف الیہ، کہ اس اسم کی اضافت نہیں کی جا سکتی کہ جو مماثل ہو مضاف الیہ کے عموم اور خصوص میں۔ قولہم سعید قرض ونحوہ، اور اعتراض اس قول کی وجہ سے وارد ہوتا ہے، اس قول کے ساتھ وارد ہوتا ہے، اور وہ سعید و قرضین ہیں اور سعید و قرضین جیسی دوسری مثالیں ہیں۔ فَإِنَّ سَعِيدًا وَقُرْضًا اسمان لمسمى واحد، اس عبارت میں سوال کی تقریر ہے کہ سعید اور قرض دونوں ایک ہی آدمی کے نام ہیں، سعید نام اور قرض لقب ہیں، دونوں سے مراد ایک ہی آدمی ہیں، جیسے لیث اور اسد دونوں ایک ہی مسمى کے دو نام ہیں، تو یہ عموم خصوص میں مماثل اور مشابہ ہیں، لہذا ان میں سے ایک کی اضافت دوسری کی طرف نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ سعید اور قرض میں سعید قرض کی طرف مضاف ہے۔ فَإِنَّ سَعِيدًا وَقُرْضًا اسمان لمسمى واحد، کیونکہ سعید اور قرض دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، کلیث و اسد، جس طرح کہ لیث اور اسد، مع انہ اضیف احدہما الی الاخر، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسری کی طرف جو ہے وہ مضاف ہے۔ فأجیب عنہ، بأنہ متأول، علامہ ابن حاجب نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس میں تعویل کی گئی ہے، سعید و قرضین یا اس جیسی دوسری مثالیں جو ہیں یہ تعویل شدہ ہیں، اس میں تعویل کی گئی ہے۔ بحمل احدہما علی المدلول والآخر علی اللفظ، یہاں سے اس تعویل کی صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سعید اور قرض میں ایک سے مدلول مراد ہیں اور دوسرے سے لفظ مراد ہیں۔ اب جاءنی سعید و قرض کا مطلب یہ ہوگا کہ جاءنی مدلول ھذا اللفظ، کہ میرے پاس اس لفظ کا مدلول آیا، تو سعید سے مراد ذات اور مدلول ہے، اور قرض سے مراد لفظ قرض ہیں۔ اب کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اضافت بے فائدہ نہیں ہے۔ بِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ، بئی طور پر کہ اس کی تعویل کی گئی ہے، بِحَمْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَدْلُولِ، کہ ان میں سے ایک کو محمول کیا ہے مدلول پر، وَالْآخَرِ عَلَى اللَّفْظِ، اور آخر کو دوسرے کو لفظ پر محمول کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی تعویل کی گئی ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ، کیونکہ جب آپ کہیں گے جاءنی سعید قرض، كَأَنَّكَ قُلْتَ، گویا کہ آپ نے کہا ہے جاءنی مدلول ھذا اللفظ، کہ اس لفظ کا مدلول میرے پاس آیا ہے۔ وَلَمْ يَقُولُ قُرْضٌ سعید، یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک مدلول پر محمول ہے اور دوسرا لفظ پر محمول ہے، تو پھر قرض کو سعید کی طرف مضاف کر کے قرض و سعید کہنا بھی جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت سے مقصود مضاف کی وضاحت ہوتی ہے، اور لقب عام طور پر لقب جو ہے عام طور پر نام سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اس لیے لقب کو مضاف الیہ بنا کر
مضاف کی وضاحت کی جاتی ہے نہ کہ برعکس۔ لہذا سعید و قرزین کہنا تو درست ہیں، اس کا برعکس جو ہے یعنی قرز سعیدن یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ولم یقول قرز سعید، قرز سعیدن، قرز سعیدن کہنا درست نہیں ہے۔ لأن قصدهم بالاضافت التوضیح، کیونکہ ان کی جو اضافت کی وجہ سے قصد ہے وہ توضیح وضاحت ہے۔ واللقب اوضح من الاسم غالبا، اور لقب جو ہیں وہ زیادہ واضح ہیں اسم کے مقابلے میں غالب طور پر۔ وَإِذَا أُضِيفَ الْاسْمُ الصَّحِيحُ أَوِ الْمُلْحَقُ بِهِ، صاحب کافی اس عبارت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ جب کسی اسم صحیح یا ملحق بالصحیح کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ شرح میں آ رہی ہے۔ وَإِذَا أُضِيفَ الْاسْمُ الصَّحِيحُ کہ جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی، اور علامہ جامی اس کی تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ کہ نحویوں کے عرف میں کہتے ہیں اسم صحیح ما لَيْسَ فِي آخِرِهِ حرف علت کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آوِل ملحق بِهِ یا اضافت کی جائیں اس اسم کی جو ملحق بالصحیح ہو۔ تو ملحق بالصحیح کیسے کہتے ہیں، اس کی تعریف علامہ جامی نے کی ہے ما فی آخرہ واو او یا ما قبلها ساکن کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو جس کا مقبل ساکن ہو۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِالصَّحِيحِ، اس عبارت میں شارح ملحق بالصحیح کو ملحق بالصحیح کہنے کی وجہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز ثقل ہے، جہاں ثقل ہو وہ صحیح نہیں ہے، جہاں ثقل نہ ہو وہ صحیح یا ملحق بالصحیح ہے۔ ملحق بالصحیح کے آخر میں اگرچہ حرف علت ہوتا ہے اور حرف علت کے اندر ثقل ہے، جب ثقل ہے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو سکون ہے اس نے حرف علت کے ثقل کو ختم کر دیا، لہذا ثقل ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کلمہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ ماقبل کا سکون ثقل کے معارض آ گیا اس لیے وہ ثقل نہ رہا، جب وہ ثقل نہ رہا تو ملحق بالصحیح ہو گیا۔ لأن حرف العلت بعد السکون ہے کیونکہ سکون کے بعد حرف علت جو ہیں لا یسکل علیہ الحرکت اس پر حرکت ثقیل نہیں ہوتی، لمعارضۃ خفت السکون ثقل الحرکت ہے سکون کی خفت کا حرکت کے ثقیل ہونے کے معارض حرکت کے ثقل کے معارض مقابلے میں ہونے کی وجہ سے۔ ولأن حرف العلت بعد السکون مثلها بعد السکوت فی الوقوع بعد استراحت اللسان، یہاں سے دوسری وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اسی ملحق بالصحیح میں سکون کے بعد حرف علت ہیں اور سکون کے بعد حرف علت ایسی ہی ہے جیسے سکوت کے بعد زبان کو آرام ملتا ہے، اسی طرح زبان کو سکون سے بھی آرام ملتا ہے۔ سکون سے مراد کسی کلمے کا ساکن ہونا ہے، تو جس طرح زبان ساکت ہو تو اس پر حرف علت کا تکلم ثقیل نہیں ہے، اسی طرح کوئی آدمی تکلم کر رہا ہو مگر بیچ میں ساکن آ گیا اس کے بعد کوئی حرف علت بول دیا تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے متحرک حرف علت سے ابتدا کر رہا ہے۔ جیسے جب دلون کہا تو اس میں واو حرف علت ہے مگر زبان نے پہلے لام پر سکون کیا، زبان کو آرام مل گیا، اب اس کے بعد حرف علت کا بولنا اس پر ثقیل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح صحیح میں ثقل نہیں ہوتا اسی طرح ملحق بالصحیح میں بھی ثقل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اسے ملحق بالصحیح قرار دیا ہے، کیونکہ حرف علت جو ہے وہ سکون کے بعد اس حرف علت کی طرح ہے جو سکوت کے بعد ہو وقوع میں، بعد استراحت اللسان زبان کے آرام پا جانے کے بعد۔ ولا یسکل علیہ الحرکت بعد سکوت ہے اور حرکت جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے سکوت کے بعد، یعنی فعل ابتدا یعنی ابتدا میں۔ قضا بعد سکون ہے اسی طرح سکون کے بعد الی یا المتکلم کہ جو اسم صحیح یا ملحق بالصحیح متکلم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے آخر کو کسرہ دیا جائے گا للتناسب تناسب کی وجہ سے۔ اس عبارت میں صحیح اسم صحیح یا ملحق بالصحیح کے آخر میں کسرہ دینے کی وجہ کا بیان ہے کہ ان کے آخر میں کسرہ یا کی مناسبت کی وجہ سے، اس لیے کہ یا چاہتی ہے کہ میرا مقبل مکسور ہو۔ اس میں صحیح کی مثال جیسے صوبی اور داری، اور ملحق بالصحیح کی مثال
جیسے ضبی اور دلوی۔ مثل صوبی و داری فی الصحیح ہے، یہ صحیح کی مثال ہے، اور ضبی و دلوی ملحق بھی، یہ ملحق بھی کی مثال ہے۔ والیاء مفتوحۃ او ساکنۃ، اس عبارت میں صاحب کافیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کے آخر میں کسرہ جائز ہے، اور خود یا پر فتح اور سکون دو وجہ جائز ہیں، اس میں اتفاق ہے۔ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنَّ أَيَّهُمَا الْأَصْلُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْفَتْحُ، اس عبارت میں اختلاف کا بیان ہے کہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اصل کیا ہے، فتح یا سکون۔ تو فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ یا پر فتح اصل ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ جس کی بنا حرف واحد پر ہو اس میں اصل حرکت ہے، تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، نہ حقیقتاً نہ حکماً۔ حقیقتاً اس صورت میں کہ جب حرف واحد ابتدا میں ہو، اور حکماً اس وقت ہے کہ جب وسط کلام میں ہو۔ تو ثابت ہوا کہ وہ کلمہ جس کی بنا حرف واحد پر ہو اس میں حرکت اصل ہے، نہ کہ سکون۔ پھر حرکات ثلاثہ میں اصل فتح ہیں، کیونکہ وہ اخف الحرکات ہیں، اس لیے یا پر فتح اصل ہوا، اور سکون عارض تخفیف کی وجہ سے ہیں، وہ سکون جو ہے وہ تو تخفیف کی وجہ سے عارض ہوتا ہے۔ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنَّ أَيَّهُمَا الْأَصْلُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْفَتْحُ، اور اس بات میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے فتح اور سکون میں سے اصل کون ہے۔ تو صحیح بات، درست بات وہ یہ ہے کہ فتح ہے۔ اذ الاصل فی الکلمۃ التی علی حرف واحد، اس لیے کہ وہ کلمہ جو مشتمل ہو حرف واحد پر، جس کی بنا حرف واحد پر ہو، اس میں اصل جو ہے وہ الحرکت و حرکت ہے۔ لئلا یلزم الابتداء بالساکن حقیقتاً اور حکماً، تاکہ ابتدا بالسکون حقیقتاً اور حکماً لازم نہ آئے۔ والاصل فی ما بنی الحرکت الفتح، وہ اس کلمے میں اصل جو ہے کہ جس کی بنا حرکت پر ہو اس میں فتح ہے۔ والسکون انما هو عارض للتخفیف ہے، اور سکون جو ہے وہ تو تخفیف کی وجہ سے عارض ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيَرِدُ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ سے لے کر عارض للتخفیف تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔